یہ کہانی ایک ایسے نائٹ کی ہے جس نے اپنی زندگی میں کبھی خوف کو تسلیم نہیں کیا۔ وہ ایک آوارہ مسافر تھا جو کسی ایک جگہ کا نہیں بلکہ اپنے مقصد کا وفادار تھا۔ جب وہ اس ویران گاؤں میں داخل ہوا تو ہر طرف خاموشی اور خوف کی گھنی فضا چھائی ہوئی تھی۔ لوگوں کی نظریں اس پر جمی ہوئی تھی، جیسے وہ اسے دیکھ کر بھی کسی اور چیز سے ڈر رہے ہوں۔ بزرگوں نے کمتی آواز میں اسے جنگل کے بارے میں بتایا، جہاں روشنی بھی داخل ہونے سے ڈرتی تھی۔ کہا جاتا تھا کہ وہاں نہ دعا سنی جاتی ہے اور نہ کوئی طاقت مدد کے لیے آتی ہے۔ مگر نائٹ نے بغیر کچھ کہے اپنی تلوار مضبوطی سے تھامی اور اندھیرے کی طرف بڑھ گیا۔ جیسے ہی اس نے جنگل کی سرحد پار کی تو پیچھے کی دنیا غائب ہو گئی اور سب کچھ اجنبی لگنے لگا۔ روشنی آہستہ آہستہ کم ہوتی گئی اور درخت غیر فطری شکلوں میں اس کے اوپر جھکنے لگے۔ زمین نرم اور سرد محسوس ہو رہی تھی، جیسے کوئی اندر پوشیدہ زندگی حرکت کر رہی ہو۔ ہوا میں سرگوشیوں کی مدھم آوازیں اب واضح ہونے لگی، جیسے کوئی نام لے کر اسے بلا رہا ہو۔ ہر قدم کے ساتھ اس کے دل میں ایک بے نام سا خوف تھا جو پہلے کبھی اس نے محسوس نہیں کیا تھا۔ مگر اس کی آنکھوں میں عزم کی وہی چمک موجود تھی جو اسے دوسروں سے مختلف بناتی تھی۔ وہ بغیر رکے، بغیر پیچھے دیکھے اس اندھیرے کے دل میں مزید گہرائی تک اترتا چلا گیا۔ اچانک گھنے اندھیرے کے اندر کئی چمکتی ہوئی آنکھیں نمودار ہوئی جو خاموشی سے اسے گھور رہی تھی۔ وہ آنکھیں حرکت نہیں کر رہی تھی، مگر ان کی موجودگی اس کے دل کی دھڑکن تیز کرنے کے لیے کافی تھی۔ نائٹ نے رک کر ارد گرد کا جائزہ لیا، مگر اسے کوئی جسم یا سایہ واضح نظر نہ آیا۔ خاموشی اتنی بھاری تھی کہ اس کو اس کی اپنی سانسیں بھی اجنبی محسوس ہونے لگی۔ پھر اچانک ایک تیز سایہ اس کے پیچھے سے گزرا، جیسے کوئی اسے چھو کر نکل گیا ہو۔ وہ فوراً مڑا، مگر وہاں صرف خالی اندھیرا تھا۔ اسی لمحے اسے احساس ہوا کہ وہ اب صرف دیکھ نہیں رہا بلکہ خود بھی کسی کی نظر میں ہے۔ چند قدم آگے بڑھنے کے بعد راستہ اچانک کئی حصوں میں بٹ گیا، جیسے حقیقت خود ٹوٹ کر بکھر گئی ہو۔ ہر راستہ ایک جیسا نہیں رہا تھا، مگر ہر ایک سے مختلف قسم کی روشنی نکل رہی تھی۔ زمین ہلکی ہلکی سانس لے رہی تھی، جیسے وہ زندہ ہو اور فیصلے کا انتظار کر رہی ہو۔ نائٹ نے آنکھیں بند کر کے لمحہ بھر کے لیے سوچا، مگر کوئی واضح جواب نہ ملا۔ جنگل اس کے ذہن کے ساتھ کھیل رہا تھا اور اسے غلط سمت میں دھکیل رہا تھا۔
आखिरकार उसने एक रास्ता चुन लिया, मगर दिल में बेचैनी की लहर बाकी थी। जैसे ही वो आगे बढ़ा, पीछे के तमाम रास्ते गायब हो गए। फिर उसके सामने एक कदीम और गैर मामूली दरख्त नमूदार हुआ, जो बाकी सबसे मुख्तलिफ था। उसकी छाल पर इंसानी चेहरों जैसे निशानात थे, जो दर्द और खौफ की कहानियां सुना रहे थे। दरख्त के अंदर से मध्यम सरगोशी उभर रही थी, जो आहिस्ता आहिस्ता आवाज में बदलने लगी। वापस चले जाओ, वरना तुम भी हमेशा के लिए यहीं खो जाओगे। नाइट ने लम्हा भर के लिए सोचा, मगर उसके चेहरे पर कोई खौफ जाहिर ना हुआ। हवा रुक गई और माहौल में एक अजीब सा दबाव पैदा हो गया। उसने बगैर कुछ कहे दरख्त के पास से गुजरने का फैसला किया। फिर अचानक जमीन में दरारें पड़ने लगी और एक स्याह साया उनके दरमियान से उभरने लगा। वो साया आहिस्ता आहिस्ता एक खौफनाक मखलूक की शक्ल इख्तियार करने लगा, जिसकी कोई वाज़ेह हद न थी। उसकी आंखें खाली थी, मगर उनमें एक अजीब कशिश थी जो इंसान को अपनी तरफ खींचती थी। नाइट ने फौरन तलवार निकालकर हमला किया, मगर वो उसके अंदर से गुजर गया जैसे वो धुआं हो। उसके इर्द गिर्द की हवा भारी होने लगी। वो मखलूक आहिस्ता आहिस्ता उसके करीब आई और उसके वजूद को घेरने लगी। इसी लम्हे नाइट को एहसास हुआ कि यह दुश्मन जिस्मानी नहीं, बल्कि उसके खौफ से जुड़ा हुआ है। फिर अचानक एक नामालूम कुव्वत ने उसे जोर से जकड़ लिया। उसका जिस्म जमीन से बुलंद होने लगा। उसके बाजू बेइख्तियार हवा में झूलने लगे, जैसे वो किसी के हाथ में कैद हो। उसने पूरी ताकत से चीखने की कोशिश की, मगर उसकी आवाज जंगल की गहराई में जज़ब हो गई। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। फिर वो पूरी शिद्दत के साथ जमीन पर आकर गिरा और दर्द की लहर उसके जिस्म में दौड़ गई। वो चंद लम्हों तक वहीं पड़ा रहा, जैसे उसकी ताकत खत्म हो चुकी हो। ये पहला मौका था जब उसने महसूस किया कि वो वाकई मर भी सकता है। कुछ फासले पर उसे एक पुराना और टूटा हुआ मंदिर दिखाई दिया, जो सदियों पुराना लग रहा था। उसकी दीवारें बोसीदा थी और हर बुत टूटकर जमीन पर
بکھرا ہوا تھا، جیسے کسی نے انہیں مٹا دیا ہو۔ وہ آہستہ آہستہ اندر داخل ہوا اور اس جگہ کی ٹھنڈی خاموشی کو محسوس کرنے لگا۔ اس نے گھٹنوں کے بل بیٹھ کر دعا کرنے کی کوشش کی، مگر کوئی جواب نہ آیا۔ وہاں نہ کوئی روشنی تھی اور نہ کوئی امید کا احساس تھا، صرف ایک خالی پن تھا جو اس کے اندر تک اترتا جا رہا تھا۔ اسی لمحے اسے یقین ہو گیا کہ یہ جگہ واقعی خدا سے خالی ہے۔ پھر ایک گہری اور خوفناک آواز اس کے کانوں میں گونجی، جیسے وہ اس کے اندر سے آ رہی ہو۔ یہاں کوئی نہیں جو تمہیں بچا سکے، تم اب اکیلے ہو۔ نائٹ فوراً کھڑا ہوا اور تیزی سے ارد گرد دیکھنے لگا، مگر اسے کوئی نظر نہ آیا۔ اندھیرا جیسے سانس لے رہا تھا اور ہر طرف سے اسے گھیرتا جا رہا تھا۔ وہ آواز بار بار اس کے ذہن میں گونج رہی تھی، جیسے کوئی اس کے یقین کو توڑنا چاہتا ہو۔ اس کا دل پہلی بار کمزور پڑنے لگا اور اس کے ہاتھ کانپنے لگے، مگر اس نے خود کو سنبھالا اور اس آواز کے سامنے جھکنے سے انکار کر دیا۔ اس نے اپنی تلوار زمین میں گاڑ دی اور آنکھیں بند کر کے خاموشی سے کھڑا ہو گیا۔ وہ اندر سے ٹوٹ رہا تھا، مگر پھر بھی اس نے اپنے یقین کو تھامے رکھا۔ پہلی بار اس کی دعا بے اثر رہی اور اندھیرا مزید گہرا ہوتا گیا، مگر اس نے ہمت نہ ہاری اور دوبارہ دل سے دعا کی۔ اس بار اس کی آواز میں خوف نہیں بلکہ خالص یقین شامل تھا۔ پھر اس کی تلوار ہلکی سی روشنی سے چمکنے لگی اور اس اندھیرے میں پہلی بار امید کی ایک کرن پیدا ہوئی۔ لیکن اچانک پورا جنگل زور سے لرزنے لگا، جیسے کسی نے اسے جگا دیا ہو۔ درخت اپنی جڑوں سمیت حرکت کرنے لگے اور زمین پھٹنے لگی۔ ان دراڑوں سے ایک جیو ہیکل مخلوق ابھری جو سائے اور جڑوں سے بنی ہوئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ایک بے رحم خالی پن تھا جو ہر چیز کو نگل سکتا تھا۔ نائٹ نے اپنی چمکتی ہوئی تلوار مضبوطی سے تھام لی۔ اسے معلوم تھا کہ یہی اس جنگل کی اصل طاقت ہے اور اب اسے اس کے سامنے ڈٹ کر کھڑا ہونا ہوگا۔ جنگ کا آغاز ہوتے ہی فضا میں ایک زبردست ارتعاش پیدا ہوا اور زمین کانپنے لگی۔ مخلوق نے
ہر طرف سے حملے کیے، مگر نائٹ نے ہر بار کا مقابلہ کیا۔ اس کا جسم زخمی ہو چکا تھا، مگر اس کی ہمت ابھی بھی باقی تھی۔ ہر لمحہ ایک نئی آزمائش تھا جو اسے توڑنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر اس نے ہار ماننے سے انکار کر دیا اور پوری طاقت جمع کی۔ آخر کار اس نے ایک فیصلہ کن وار کیا جو سیدھا مخلوق کے دل پر لگا، اور ایک خوفناک چیخ کے ساتھ وہ مخلوق ٹوٹ کر بکھر گئی۔ جیسے ہی وہ مخلوق ختم ہوئی، پورا جنگل اچانک خاموش ہو گیا۔ اندھیرا آہستہ آہستہ پیچھے ہٹنے لگا اور روشنی واپس آنے لگی۔ درخت سیدھے ہونے لگے اور ہوا میں تازگی محسوس ہونے لگی۔ نائٹ نے گہری سانس لی، جیسے وہ پہلی بار آزاد ہوا ہو۔ اس کے دل سے ایک بھاری بوجھ اب اتر چکا تھا۔ وہ آہستہ سے زمین پر بیٹھ گیا اور آنکھیں بند کر لی۔ یہ لمحہ اس کی جیت کا نہیں، بلکہ اس کی بقا کا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ جنگل سے باہر نکلنے لگا، مگر اب سب کچھ مختلف تھا۔ اس کے قدم ہلکے تھے، جیسے وہ کسی اور دنیا سے واپس آیا ہو۔ جب وہ گاؤں کے قریب پہنچا تو سورج نکل چکا تھا، مگر عجیب بات یہ تھی کہ کوئی اسے دیکھ نہ سکا۔ وہ خاموشی سے دھند میں گم ہو گیا، جیسے وہ حقیقت کا حصہ نہ ہو۔ لوگوں کو صرف اس کے قدموں کے نشان ملے جو اچانک ختم ہو گئے، اور وہ ایک کہانی بن گیا، ایک راز جو کبھی حل نہ ہو سکا۔ مگر وقت کے ساتھ ساتھ جنگل دوبارہ بدلنے لگا۔ روشنی مدھم ہونے لگی اور درخت پھر سے مڑنے لگے۔ ہوا میں وہی سرگوشیاں واپس آنے لگی جو کبھی ختم ہو گئی تھی۔ اندھیرے میں دوبارہ وہی چمکتی آنکھیں ظاہر ہوئیں، جیسے برائی صرف وقتی طور پر دبی تھی، ختم نہیں ہوئی۔ جنگل ایک بار پھر کسی نئے شکار کا انتظار کرنے لگا، اور شاید کہیں کسی اور نائٹ نے اپنا سفر شروع کر دیا ہو۔ لیکن اس نائٹ کی کہانی اپنے اختتام کو پہنچی۔